بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ایران کے شہر بستام میں پیدا ہونے والے اور صحرا میں دین حق کے جھنڈے گاڑنے والے سلطان العارفین خلیفہ الہی علامہ متناہی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم جانیں گے آپ کی کرامات کے بارے میں، بات کریں گے آپ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں۔ آپ کی کرامات و ریاضت تو بہت تھی، اسرار و حقائق میں آپ کی نظر روشن تھی اور کوشش کمال پر تھی، اور آتش محبت میں غرق رہتے تھے اور تن کو ہمیشہ مجاہدہ اور دل کو مشاہدہ میں مشغول رکھتے تھے۔ آپ کا مقام فنا فی اللہ ہے، اور آپ کی جستجو علم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روایت میں ہے کہ آپ نے 113 اولیاء کی خدمت بجا لائی اور ان سب سے فائدہ اٹھایا، اور ان اولیاء میں سے ایک نام حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے کمالات پوشیدہ نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا مقام ہم میں اسی طرح ہے کہ جس طرح فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ اور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المجوب میں لکھتے ہیں کہ تصوف کے بڑے 10 اماموں میں سے ایک کا نام حضرت بایزید بستامی ہے، اور آپ وہ ہیں کہ جن کے لیے سب سے پہلے سلطان العارفین کا لقب استعمال کیا گیا۔ آپ نے جب ارادہ حج کیا تو 12 سال میں یہ مسافت طے کر کے جب مکہ پہنچے، ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے رہے۔ اسی عشق میں آپ مکہ پہنچے تو ایک نظر جب کعبے پہ پڑی تو آپ نے کعبے کو دیکھتے ہی اپنا سر جھکا لیا، اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ جب کسی نے پوچھا ہے بایزید یہ کیا حالت ہے کہ آپ نے دیکھتے ہی اپنا سر جھکا لیا، تو فرمایا میں ان پتھروں کو دیکھنے نہیں آیا، یہ تو بستان میں بھی بہت تھے۔ جب آپ نے دوسری دفعہ سر اٹھایا تو کعبے کے ساتھ کعبہ والے کو بھی دیکھا، اگر آپ نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ جب پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اب کیا حالت ہے تو آپ نے فرمایا میں حق کو تو دیکھتا ہوں مگر بیچ میں پتھر نظر آتے ہیں۔ جب آپ نے تیسری دفعہ نگاہ اٹھائی تو کعبہ غائب تھا، ہر طرف حق کی حق نظر آ رہا تھا، جہاں آپ دیکھتے وہاں حق تعالیٰ کی تجلیات نظر آتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک مسجد میں، رمضان شریف کا مہینہ تھا، مسجد میں رہنے کا قصد کیا۔ ہر نماز کے بعد نمازی مجھ سے پوچھتے کہ اگر آپ یہاں رہیں گے تو کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ میں ان کو یہی کہتا میرا رب سبب بنا دے گا، وہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ ہر اگلی نماز کے بعد پھر 2 لوگ 4 لوگ مجھ سے پوچھتے، میں ان کو یہی جواب دیتا وہ میرا رب ہے، وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ آخر جب سارا دن ہر نماز کے بعد یہی سلسلہ جاری رہا، تب میں نے پتہ کیا کہ مسجد کے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ یہودی کا گھر ہے۔ میں نے پیغام بھیجا، اس کو بلایا، اس سے بات کی کہ مجھ سے اجرت لے لینا مگر سحری و افطاری میں مجھے روٹی دے جایا کرو۔ وہ مان گیا۔ اس کے بعد میں انتظار میں تھا کہ مجھ سے کوئی یہ سوال پوچھے۔ آخر شام کو جب کچھ لوگوں نے سوال کیا تو میں نے بتایا کہ ایک یہودی سے بات ہو گئی ہے، میں نے اجرت دے دی ہے، وہ مجھے کھانا دے جایا کریں گے۔ تب سب خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد میں دیکھتا رہا کہ کسی نے مجھ سے کبھی کوئی سوال نہ کیا۔ آخر میں رات کو بیٹھا، ایک دن بڑا رویا رب کی بارگاہ میں، اور جب صبح کی اذان کے بعد نمازی آئے، نماز ہوئی، تو نماز کے بعد آپ نے سب کو فرمایا کہ ہے نمازیوں، اللہ تمہاری تمام عبادات کو قبول فرمائے، مگر چلو آؤ آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ سب حیران و پریشان ہو کر پوچھنے لگے کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں مسلمان کرنے والے؟ ہم تو ہیں ہی مسلمان۔ آپ نے فرمایا اگر تم مسلمان ہو تو روز مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم کھانا کہاں سے کھاؤ گے، میں کہتا بھی رہا کہ میرا رب کوئی وسیلہ بنا دے گا، مگر آپ لوگ مطمئن نہ ہوتے اور بار بار سوال کرتے۔ اور جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک یہودی سے بات ہو گئی ہے، وہ مجھے کھانا دے جایا کرے گا، اس کے بعد کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اگر آپ لوگوں کا توکل خدا پہ نہیں ایک یہودی پہ اتنا ہے تو پھر آؤ اور کلمہ پڑھ کے ہم دوبارہ مسلمان ہو جاتے۔ آپ ہر وقت ریاضت و عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ کا کام اس مرتبہ پر پہنچ گیا کہ جو کچھ آپ کے باطن میں گزرتا تھا وہ اسی وقت آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک حق تعالیٰ سے یہ کہتا رہا کہ ایسا کر دے اور یہ دے دے، لیکن جب
میں معرفت کے پہلے قدم پر پہنچا تو میں نے کہا الہی تو میرا ہو جا، اور پھر جو تو چاہے سو کر۔ کہتے ہیں حق تعالیٰ 30 سال تک میرا آئینہ بنا رہا، اب میں خود اپنا آئینہ ہوں، یعنی جو کچھ میں تھا وہ نہ رہا، کیونکہ میں اور حق یہ شرک تھا۔ لیکن جب میں نہ رہا تو حق تعالیٰ ہی اب اپنا آئینہ ہے اور اب میں گم ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو پہچاننے کا نشان مخلوق سے بھاگنا اور اس کی معرفت میں خاموش رہنا ہے۔ جس نے حق کو پہچان لیا اسے سوال کی حاجت نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ جس نے خواہشات کو ترک کر دیا وہ حق تعالیٰ تک پہنچ گیا، اور جو حق تعالیٰ کا عارف ہے وہ جاہل ہے، اور جو حق تعالیٰ کا جاہل ہے وہ عارف ہے، کیونکہ عارف اڑنے والا اور زاہد سیر کرنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر روز 1000 آدمی اس راہ میں ایسے آتے ہیں جو رات کو ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ منقول ہے کہ بستان کے بزرگوں میں ایک زاہد جو عرصہ دراز سے آپ کی صحبت میں بیٹھتے، آپ کی محفل میں حاضر ہوتے، کبھی بھی وہ غیر حاضر نہ ہوئے۔ ایک دن انہوں نے کہا ہے شیخ، میں اپنے آپ میں اس علم کا جو جناب بیان فرماتے ہیں کوئی اثر نہیں دیکھتا، حالانکہ میں علم کی تصدیق کرتا ہوں اور اسے دوست رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو 30-100 سال تک روزے رکھے اور نماز پڑھے تو تب بھی اس حال میں رہے کہ ایک ذرہ اس کلام کا نہ سمجھ سکے۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کی وجہ سے ایجاب میں ہے۔ اس نے کہا کوئی اس کا علاج ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے، لیکن اگر میں بتاؤں گا تو اسے قبول نہ کرے گا۔ اس نے کہا میں ضرور قبول کروں گا، کیونکہ میں اس کا کئی سال سے متلاشی ہوں۔ آپ نے فرمایا ابھی جاؤ اور سر اور داڑھی کو منڈوا دو، اور یہ کپڑے جو اس وقت پہنے ہوئے ہیں اتار ڈالو، اور ایک گودڑی پہن لو۔ جس قوم کے لوگ تجھے اچھی طرح جانتے ہوں وہاں جا بیٹھو، اور ایک توڑا اخروٹوں کا اپنے پاس رکھ لو، اور لڑکوں کو جمع کر کے ان سے کہو کہ جو مجھے ایک دپڑ لگائے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا، اور تمام شہر میں گشت لگاؤ تاکہ لڑکے تجھے زیادہ سے زیادہ تھپڑ لگا سکیں، اور جس جگہ تیری ذلت زیادہ ہو اسی جگہ قیام کرو، کیونکہ تیرا علاج یہی ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو کہا یا حضرت میں اس پر کبھی عمل نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ جو میں بتاؤں گا تو یہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ تیرا نفس ایجاب ہے۔